سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو 34 سال قید اور 6 لاکھ جرمانہ عائد انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا ڈی جی نادرا کو شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم۔ سٹی تھانہ گلگت میں درج FIR کے مطابق 26 مئی 2024 کو اتحاد چوک میں جلسے سے خطاب میں خالد خورشید نے سیکیورٹی اداروں کو دھمکی اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ سٹی تھانے میں ATA دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ملزم کو اشتہاری قرار دے کر اخبارات میں اشتہارات بھی دیے گئے۔ ملزم کو سرکار کی طرف سے وکیل صفائی کی سہولت دی گئی تھی۔ کراچی میں پولیس کا ایکشن بیشتر مقامات پر 6 روز سے جاری دھرنے ختم کرا دیے۔ دھرنا ختم کرانے کی کارروائی کے دوران عباس ٹاؤن میدان جنگ بن گیا۔ پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ، ایک دوسرے پر پتھراؤ۔ پولیس نے دھرنے کا ٹینٹ اکھاڑ دیا۔ پولیس نے سرجانی ٹاؤن کے DA فلیٹ 5 اسٹار چورنگی، گلستان جوہر، نواب صدیق علی خان روڈ چورنگی، ناظم آباد نمبر 1 اور 2، شارع پاکستان، عائشہ منزل اور انچولی میں دھرنا ختم کرا دیا۔ سڑکوں کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کراچی نمائش چورنگی پر مرکزی دھرنے سمیت 3 مقامات پر احتجاجی دھرنے جاری۔ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری اطراف میں تعینات۔ کرم میں امن کے امکانات روشن۔ جرگے میں آج فریقین کے درمیان معاہدے کا قوی امکان۔ کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ 2 دن کے وقفے کے بعد آج دوبارہ شروع ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ کوہاٹ گرینڈ جرگے نے ایک فریق کو مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت دیا تھا۔ فریقین تقریباً تمام نکات پر متفق ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت تنازع کے پائیدار اور دیر پا حل کے لیے کوشاں ہے۔ بنکرز اور اسلحے کے خاتمے سے علاقے میں مکمل امن قائم ہوگا۔ ایپیکس کمیٹی کے فیصلے کے مطابق علاقے کو اسلحے سے پاک کیا جائے گا۔ معاہدے کے بعد سڑک کھولنے کے حوالے سے بھی خوشخبری ملے گی۔ امن معاہدے میں بنکرز کا خاتمہ، فریقین کی بھاری اسلحے سے دستبرداری شامل ہے۔ ٹل پارا چنار روڈ پر نقل حرکت کانوائے کی صورت میں ہوگی۔ دہشت گردی کا واقعہ ہونے کی صورت میں صرف حکومت ہی کارروائی کرے گی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج، ملک میں مارشل لا ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا مقدمات جعلی، جھوٹ اور سیاسی انتقام پر مبنی ہیں۔ سیاسی لوگوں کے خلاف دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں۔ 26 نومبر کا تشدد پوری دنیا نے دیکھا، ان لوگوں سے انصاف کی کوئی توقع نہیں۔ پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، تمام مکاتب فکر کو آواز اٹھانا ہوگی۔ سپریم کورٹ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نوٹس لینا چاہیے۔ 2 تاریخ کو مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا۔ ہم نے حکومت کے سامنے 2 مطالبات رکھے ہیں، بانی چیئرمین سمیت تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے، 9 مئی اور 26 نومبر پر عدالتی تحقیقات کی جائیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو 30 جنوری تک راہداری کی ضمانت منظور۔ عدالت کا اسد قیصر کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ بانی PTI پاکستان کی سلامتی کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے انہیں ریلیف ملے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI بہانہ اصل نشانہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ چیئرمین PTI استعمال ہو رہے ہیں، ان کی پوری کوشش ہے بھائی کو بھائی سے لڑایا جائے، ملک میں انتشار پھیلے۔ بانی PTI نے ملک میں تباہی کے سوا آخر کیا ہے؟ ہم نہیں چاہتے کہ سیاستدانوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلیں، لیکن جب آپ فوجی تنصیبات پر حملے کریں تو پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ملک میں جتنے بڑے سانحات ہوئے وہ PTI کے دور اقتدار میں ہوئے۔ پارا چنار کی افسوسناک صورتحال کی ذمہ دار PTI کی نااہل حکومت ہے۔ بانی PTI کے مائنڈ سیٹ دنیا بھر میں مختلف لابیز کو استعمال کر رہے ہیں۔ PTI میں اہلیت ہی نہیں کہ وہ حکومت کر سکے۔ اپنی ذاتی مفاد کی خاطر ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگانا بدنیتی ہوتی ہے۔ نوجوان اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کون کیا کر رہا ہے۔ ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں آ چکا، دہشت گردوں کو بھارتی ایجنسی را فنڈز دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا تقریب سے خطاب، کہا معصوم لوگوں کو ذہن سازی کر کے دہشت گردی میں دھکیلا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے مذموم مقاصد خاک میں ملا دیے گئے۔ دہشت گردوں کو دھول چٹانی ہے۔ دشمن انتہائی بزدل اور چالاک ہے۔ ملک کی خدمت سب کرتے ہیں لیکن سیکیورٹی فورسز خون دیتی ہیں۔ ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے ہمارا فخر ہیں۔ 2029 تک برآمدات کو سالانہ 60 ارب کرنے کا مشن، وزیر اعظم آج اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ اڑان پاکستان 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہوگا جس کے تحت سالانہ IT گریجویٹس کی تعداد میں ہزاروں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اڑان پاکستان کا مقصد پاکستان کو 2035 تک 1000 ارب ڈالرز معیشت کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ پروگرام کے تحت شرح خواندگی کو فروغ اور غربت میں کمی لائی جائے گی۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو چکی، ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن
ویژن ہے. نجی سیکٹر کو اب ملک کو لیڈ کرنا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا کہنا ہے ہوم گرون اکنامک ایجنڈا میڈ ان پاکستان معاشی اصلاحات کا ایجنڈا ہے. پاکستان کے تمام معاشی اشاریہ بہتر ہوئے, عوام کو خوشخبریاں ملیں گی. طارق فضل چودھری نے کہا معیشت کے استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے. 5 سالہ منصوبے میں شاندار مستقبل پوشیدہ ہے. علی پرویز ملک بولے سیاسی عدم استحکام معیشت کی راہ میں رکاوٹ رہا. ریکوٹیک منصوبے کے 15% شیئرز $540 ملین میں سعودی عرب کو فروخت کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ نے توثیق کر دی. سعودی عرب کو شیئرز بین الحکومتی ٹرانزیکشن ایکٹ کے تحت براہ راست فروخت ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کو 2 قسطوں میں $540 ملین کی ادائیگی کرے گا. پہلے مرحلے میں 10% شیئرز منتقل کرنے پر $330 ملین اور دوسرے مرحلے میں 5% شیئرز کی منتقلی پر $210 ملین ادا کیے جائیں گے. سعودی فنڈ برائے ترقی بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے $150 ملین بھی فراہم کرے گا. قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط کا اجلاس. بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے پر پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی برس پڑے. رکن اسمبلی شگفتہ جمانی نے کہا ہمارے پاس نہ گیس ہے نہ بجلی. 10 منٹ کے لیے بجلی آتی, 2.5 سے 3 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی. ہیسکو چیف ہمارا فون نہیں اٹھاتے. رکن اسمبلی رمیش لال بولے سکھر میں سوئی گیس ناشتے کے لیے بھی نہیں ہے. اگلی میٹنگ میں سوئی گیس حکام کو بلایا جائے. سیپکو حکام نے کمیٹی میں آنے پر برہم. کمیٹی کے آئندہ اجلاس میں ہیسکو, لیسکو, سیپکو کے سربراہان اور سیکرٹری پاور کو طلب کر لیا گیا. عادل بازئی کی رکنیت بحال آزاد امیدوار تصور کیا جائے. الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عادل بازئی کے خلاف بجٹ اور 26ویں آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی سے انحراف کا الزام تھا. عادل بازئی کو مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی جانب سے دائر ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا تھا. سپریم کورٹ نے عادل بازئی کو NA 262 کوئٹہ کی نشست پر بحال کیا تھا. کراچی ایئرپورٹ پر پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی. بین الاقوامی روانگی ایریا میں پانی جمع. انٹرنیشنل لاؤنج میں پانی بھر جانے سے عملے اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا. ایئرپورٹ اتھارٹی کا عملہ بالٹیوں اور وائپرز کے ذریعے پانی نکالنے کی کوشش میں مصروف. سال 9 پر فائرنگ کرنے والوں پر اقدام قتل کا مقدمہ ہوگا. کراچی پولیس کی عوام کو وارننگ. لوگوں کی آگاہی کے لیے شہر کی مختلف مساجد سے اعلانات. IG سندھ کا کہنا ہے کہ سڑکوں, گلیوں اور عوامی مقامات پر گشت, پیکٹنگ اور سنیپ چیکنگ کی جائے گی. کراچی میں سال 9 کے لیے ٹریفک پلان بھی جاری کر دیا گیا.